تو محترم نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کی شہادت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جنگ بدر کا بھی ذکر کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 18 رمضان ہے۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، ہم مغفرت کے دہے میں ہیں، اور 17 رمضان کو ہجری کے دوسرے سال روزے فرض بھی ہوئے، جہاد کا حکم بھی دیا گیا، اور حق اور باطل کی پہلی جنگ 17 رمضان کے دن، جس کو ہم جنگ بدر سے یاد کرتے ہیں، اس دن ہوئی۔ علماء کرام نے، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ بدر کا نام اس لیے بدر پڑا کیونکہ وہاں پر ایک ضعیف شخص رہتا تھا جس کا نام بدر بن حارث تھا، اور اسی کے نام سے وہ جگہ مشہور بھی ہو گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک کنواں تھا جس میں چاندنی رات کے دن بدر کامل کو، یعنی چاند کو، پورے مکمل چاند کو دیکھنے کے لوگ آ کر اس کنویں میں دیکھتے تھے، اسی لیے اس کا نام بدر پڑ گیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں یہ سب سے اہم غزوہ ہے، جس کو قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جنگ بدر یوم الفرقان ہے، یہ حق اور باطل کی پہلی جنگ، یہ مسلمانوں اور مشرکوں میں اس دن کے کھلے فرق کا دن ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت پر اللہ نے ان کو کامیاب اور کامران کیا۔ علماء کرام نے لکھا، اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ یہ جنگ بدر اس لیے ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی صحابہ کرام، یا پہلے یا بعد میں جب مدینہ شریف کو تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کا گھر مکے میں مشرکین نے چھین لیا، ان کی دولت ان سے چھین لی، بعض صحابہ کرام سے تو ان کے جسم سے کپڑے اتروا دیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ ایک تجارت کا قافلہ لے کر مدینے کی وادیوں سے مکے کو جا رہے ہیں، اور اگر یہ تجارت جس میں اسلحہ ہے، بڑا ساز و سامان ہے، اگر یہ مکہ پہنچے گا تو یہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ نکلو اپنے گھروں سے، ہم کو اس قافلے کو روکنا ہے جس میں اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نکل پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو آج مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے عطا کر دے، یہ محتاج ہے، ان کو عزت عطا کر دے، یہ بھوکے ہیں، ان کو رزق عطا کر دے، یا اللہ ان کے پاس سواری نہیں ہے، ان کو سواری عطا کر دے۔ اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینہ شریف سے نکلے تو ابو سفیان راستے میں
ان کو اونٹ کی مینگنیاں نظر آتی ہیں۔ ابو سفیان اونٹ کی مینگنیوں کو توڑ کر دیکھتے ہیں تو اس میں گٹلیاں نکلتی ہیں کھجور کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوس پہلے ہی روانہ کر دیے تھے کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہے ہیں اس کا تعاقب کرو، اس کے موومنٹس کی اطلاع دو۔ تو ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا اور انہوں نے ایک شخص کو، جس کا نام علماء کرام نے لکھا ہو کہ اس کا نام زمزم غفاری تھا، اس سے کہا کہ تم فوراً مکے کو جاؤ اور جا کر اہل قریش سے کہنا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے نکل پڑے ہیں اور وہ اپنا اس تجارت کے قافلے کا راستہ ساحلی راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں تو جب یہ زمزم غفاری مکے کو پہنچتا ہے، اس سے پہنچنے سے پہلے علماء کرام نے لکھا کہ ایک خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ بن عبد المطلب خواب دیکھتی ہیں، اور خواب یہ دیکھتی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف میں اونٹ پر کوئی لوگ آ کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ اہل قریش تم تیار ہو جاؤ، تمہاری تباہی اور بربادی ہونے والی ہے۔ وہ خواب حضرت عاتکہ حضرت عباس کو سناتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جا کر ابو جہل کو سناتے ہیں تو ابو جہل غرور اور تکبر میں ڈوب کر کہتا ہے کہ عباس، اب کیا تمہارے گھر میں بھی تمہاری عورتیں نبوت کا دعویٰ کریں گی؟ اور اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے مکے میں اعلان کر دوں گا کہ تمہارا خاندان دروغ جھوٹا ہے۔ تو تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچتا ہے، اور اس زمانے میں خطرے کا سگنل دینے کے لیے یہ طریقہ تھا کہ بتایا جاتا تھا کہ اونٹ کے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں، اور جب زمزم غفاری جا کر ابو سفیان کا پیغام پہنچاتا ہے تو ابو جہل اور مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں پورے اسلحہ کے ساتھ، ایک ایک آدمی کے پاس اسلحہ، اونٹ سواری، گھوڑے، کھانا، باجا اور ناشتے والی خواتین کو لے کر وہ نکلتے ہیں۔ ابو سفیان نکل جاتے ہیں اپنے تجارت کا قافلہ لے کر۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، مگر مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر مقام صفرا کے پاس یہ بتاتے ہیں کہ ابو جہل اور مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں نکل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام صفرا کے پاس صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہو کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو اللہ نے کہا آپ کر گزری، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ آپ اور اللہ جا کر ان سے مقابلہ کریں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کا جنگ بدر کا معائنہ کرتے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹینٹ بولیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اس میدان میں اس مقام کی نشاندہی کرتے کہ کل یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، کل یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، اور اللہ